بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 29 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے تعریف اور تنکیر کا بیان۔ تو اس میں ہم معرفہ کی 5ویں اور 6ٹھی قسم کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِآلْ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا كَانَ الْغَرْضُ الْحِكَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ نَحْوُ الْإِنسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ، وَتُسَمَّى الْجِنْسِيَّةَ أَوِ الْحِكَايَةَ عَنْ مَحُودٍ مِنْ أَفْرَادِ الْجِنْسِ، وَأَحَدُهُ إِمَّا بِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ نَحْوُ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، وَإِمَّا بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ نَحْوُ اليوم اکملت لکم دینکم، وإما بمعرفة السامع له نحو اذ یبايعونک تحت الشجرة، وتسمى آل أهدية أو الحكاية عن جميع أفراد الجنس نحو إن الإنسان لفي خسر، وتسمى آل استغراقية، وقد يراد بآل الإشارة إلى الجنس بفرد ما نحو وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِنِي، وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِآلْ خَبَرًا أَفَادَ الْقَصْرَ نَحْوُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقٌ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ أَيْضًا كَكِتَابِ سِبْوِيَّةِ وَسَفِينَةِ نُوحٍ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لِذَلِكَ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى كتعذر التعداد أو تأثره نحو أجمع أهل الحق على كذا وأهل البلد كرام، والخروج من طبيعة تقديم البعض على البعض نحو حذر أمراء الجند، والتعظيم للمضاف نحو كتاب السلطان حذر، أو المضاف إليه نحو هذا خادم أو غيرهما نحو أخو الوزير عندي، والتحقير للمضاف نحو هذا ابن اللص، أو المضاف إليه نحو اللص رفيق هذا أو غيرهما نحو أخو اللص عند عمري، والاختصار لذيك المقام نحو هوايا مع الركب اليمانين مسعد، جنيب وجسمان بمكة موسى بدل أن يقال الذي أهواه۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور بہرحال معرف باللام پس لایا جاتا ہے اس کو جبکہ غرض فی نفسی ہی جنس کی حکایت ہو، جیسے انسان حیوان ناطق ہے اور نام رکھا جاتا ہے الف لام جنسی، یا معود کی حکایت مقصود ہوتی ہے جنس کے افراد سے، یا معود کا ذکر پہلے آنے کی وجہ سے ہوگا، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول، پس فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، یا معود کا خود حاضر ہونے کی وجہ سے، جیسے آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، یا سامع کا اس معود کو جاننے کی وجہ سے، جیسے جب وہ صحابہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا الف لام عہدی، یا جنس کے تمام افراد کی حکایت مقصود ہوتی ہے، جیسے بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا الف لام استغراقی، اور کبھی ارادہ کیا جاتا ہے الف لام سے اشارہ کرنے کا جنس کی طرف کسی غیر معین فرد کے ضمن میں، جیسے اور تحقیق میں گزرتا ہوں کمینے پر تو وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، پس میں گزر جاتا ہوں اس کے پاس سے تو میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے گالی نہیں دے رہا۔ جب واقع ہو معرف باللام خبر تو قصد کا فائدہ دیتا ہے، جیسے وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اور بہرحال معارفہ کی طرف اضافت پس لایا جاتا ہے مضاف کو جبکہ کوئی طریقہ متعین ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کا، جیسے سبویہ کی کتاب اور نوح کی کشتی، جب کوئی طریقہ متعین نہ ہو تو یہ دوسرے مقاصد کے لیے ہوگا، جیسے تعداد کے لیے بیان کا متعذر اور اس کا مشکل ہونا، جیسے اہل حق نے اس پر اجماع کیا اور اہل بلد معزز ہیں، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی اتباع سے بچنا، جیسے لشکر کے امراء حاضر ہو گئے،
مضاف کی تعظیم کے لیے جیسے بادشاہ کا خط آیا، یا مضاف الیہ کی تعظیم جیسے یہ میرا خادم ہے، یا ان دونوں کے علاوہ جیسے وزیر کا بھائی میرے پاس ہے، اور مضاف کی تحقیر کے لیے جیسے یہ چور کا بیٹا ہے، یا مضاف الیہ کی تحقیر جیسے چور اس کا دوست ہے، یا ان دونوں کے علاوہ جیسے چور کا بھائی عمر کے پاس ہے، اور اختصار کرنا مقام کی تنگی کی وجہ سے جیسے میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ جا رہا ہے، آگے کیا ہوا ہے اور میرا جسم مکہ میں بندھا ہوا ہے، بدل اس کے لیے کہ کہا جائے الذی احواہ۔ اب تفصیل دیکھیے، وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِآل، یہاں سے مصنفین معارفہ کی 5ویں قسم معارفہ باللام کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معارفہ باللام اس وقت لاتے ہیں جب جنس اور حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس الف لام کو جس سے جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ کیا جائے الف لام جنسی کہا جاتا ہے، جیسے الانسان حیوان ناطق۔ تو اس مثال میں الانسان کا الف لام جنسی ہے، کیونکہ اس سے کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ انسان کی جنس اور اس کی حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اول حکایت عن محود، یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ کبھی معارفہ باللام کے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنس کے کسی فرد معین اور معود کی طرف اشارہ ہو جائے، یعنی جو متکلم اور مخاطب کے درمیان متعین ہو وہ فرد معین ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فرد خاص کا تعین 3 طریقوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ہو، یا تو اس طور پر کہ اس فرد معین کا تذکرہ ماقبل میں آ چکا ہو، جیسے کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول۔ تو اس آیت مبارکہ میں محل استشہاد اور رسول کا الف لام ہے جو عہدی ہے، کیونکہ رسول کا تذکرہ اس سے پہلے بھی الی فرعون رسولا میں آ چکا ہے، لہٰذا اور رسولہ سے بھی مراد وہی رسول اول ہوگا۔ وَإِمَّا بِحَضُورِهِ، یہاں سے دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس فرد معین کا تذکرہ سابق میں تو نہیں آیا مگر وہ بذات خود موجود ہے، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو اس آیت میں محل استشہاد الیوم ہے، کیونکہ اگر یوم کا تذکرہ ماقبل میں نہیں آیا ہے مگر چونکہ یہاں خود یوم حاضر کی طرف اشارہ ہے جو خارج میں ذات الموعود ہے، اس لیے الف لام عہد کا ماننا صحیح ہے۔ اور آگے وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ، اسی طریقے سے سامع اور مخاطب اگر اس فرد معین کو کسی طریقے سے جان لیں قرائن وغیرہ کے ذریعے، تب بھی اس فرد معین کے ماقبل میں مذکور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ تو اس آیت میں محل استشہاد الشجرۃ کا الف لام ہے جو ہر مخاطب قرینے سے جان لیتا ہے کہ اس سے وہی متعین درخت مراد ہے جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں صحابہ کرام سے بیعت کی تھی۔ اول حکایت عن جمیع افراد الجنس، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی الف لام سے جنس کے بعض متعین افراد مراد نہیں ہوتے۔ مذکورہ تینوں قسم کے الف لام کو الف لام عہدیہ کہیں گے، بلکہ تمام افراد کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس الف لام کو استغراقی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر۔ اب اس آیت مبارکہ میں الانسان کا الف لام استغراقی ہے جو انسان کے ہر فرد کو شامل ہے، اسی لیے ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، اور الف لام استغراقی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد الا الذین آمنوا سے استثناء کیا گیا ہے، چونکہ استثناء کی دونوں قسموں متصل اور منقطع میں
متصل ہی اصل ہے، اس لیے مستثنی متصل ہی مراد لیا جائے گا، اور استثناء متصل کی شرط یہ ہے کہ مستثنی مستثنی منہ میں داخل ہوا، اور یہ دخول اسی وقت ہوگا جب الانسان کے الف لام کو استغراقی مان کر الذین آمنوا کے افراد کو اس میں داخل مانا جائے۔ وقد یراد بآل، یہاں سے فرماتے ہیں کہ کبھی الف لام سے جنس کے فرد غیر معین کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ معارفہ نکرہ کے درجے میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نکرہ ہی کا معاملہ کیا جاتا ہے، جیسے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِنِي، لعیم بمعنی کمینہ، سبا یسبو سبن گالی دینا، مزا یمزی مزین گزرنا، تو اس شعر میں محل استشہاد اللعیم ہے، جو لعیم نکرہ کے درجے میں ہے اور مراد کوئی بھی کمینہ ہے، اور نکرہ کے درجے میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آگے جملہ یسبونی ہے جو لعیم کی صفت واقعہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب جملہ صفت واقعہ ہو تو موصوف کا نکرہ ہونا ضروری ہے، مگر یہاں بظاہر ایسا نہیں ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لعیم نکرہ کے درجے میں ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِآل، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ معارفہ باللام کی اقسام میں سے اگر کوئی قسم خبر واقعہ ہو تو یہ خبر مبتدا میں کسر مسند علی المسند الیہ کا فائدہ دے گی، جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تو اس آیت میں الغفور اور الودود خبر واقعہ ہیں جو دونوں معارفہ ہیں، تو اسی وجہ سے کسر مسند علی المسند الیہ کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ وہی بڑا بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے، یعنی مغفرت اور مودت حقیقتاً ذات باری تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص اور منحصر ہیں۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، یہاں سے مصنف معارفہ کی چھٹی قسم کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ اسم ہے جو اقسام خمسہ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، اور اضافت الی المعرفہ کا استعمال کلام میں اس وقت ہوتا ہے جبکہ سامع کے ذہن میں کسی چیز کو راسخ کرنے کے لیے اس اضافت الی المعرفہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ ممکن نہ ہو، یہی صورت بطور ایک طریقے کے متعین ہو جائے، جیسے کتاب سبویہ اور سفینہ نوح۔ تو ان دونوں مثالوں میں کتاب اور سفینہ کا معنی سامع کے ذہن میں لانے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ سبویہ اور نوح کی طرف اضافت کی جائے، کیونکہ دیگر اقسام معارفہ مثلاً علم یا ضمیر یا اسم اشارہ وغیرہ کا استعمال اس وقت ممکن تھا جب ان دونوں چیزوں کا کوئی مستقل نام ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے، اس لیے اضافت کے ساتھ لانے سے ہر شخص اب سمجھ جائے گا کہ کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جو فن نحو میں مشہور نحوی امام سبویہ نے تصنیف کی ہے، اور سفینہ سے مراد وہی مشہور کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ہاں اگر تعریف کا دوسرا طریقہ ممکن ہو پھر بھی اضافت ہی کو استعمال کیا جائے تو دوسرے مقاصد کے لیے ہوگا، پھر مثلاً کتعذر التعداد، یعنی تعداد کی تفصیل بیان کرنا متعذر اور ناممکن ہوتا ہے، اس لیے اضافت کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اجمع اہل الحق علی کذا، یعنی اہل حق نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ یہاں چونکہ دنیا بھر کے اہل حق کی تفصیل اور ان کو شمار کرانا عادتاً ناممکن ہے، اس لیے اضافت کے ساتھ ذکر کر کے اہل الحق کہہ دیا، اور کبھی تعداد کا بیان ناممکن تو نہیں مگر دشوار ضرور ہوا کرتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی دشواری سے بچنے کے لیے اضافت کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اہل البلد کرام، یعنی شہر کے لوگ معزز ہیں، شہر کے تمام لوگوں کی تعداد کا بیان کرنا اور نام بنام ان کی تفصیل کرنا محال تو نہیں، البتہ دشوار ضرور ہے، تو اس لیے اس دشواری اور مشکل سے بچنے کے لیے اہل البلدی کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی اہل البلد اس میں اضافت کا استعمال کیا۔
آگے پھر فرمایا والخروج من طبیعاتی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مثلاً چند لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے، اب اگر نام بنام ان کا ذکر کیا جائے تو یہ سوال ہوگا کہ کس کا پہلے ذکر کریں اور کس کا بعد میں۔ پھر یہ کہ جن کا نام مؤخر ہو جائے ممکن ہے کہ انہیں برا لگے اور ضرر پہنچانے کے در پہ ہو جائیں، یعنی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں، تو اس الجھن اور دشواری سے بچنے کے لیے اضافت کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ حضر امراء الجندی، یعنی لشکر کے تمام امیر آ گئے۔ اب اس طرح گویا متکلم نے پیشگی تدبیر اختیار کر لی دوسرے کے عتاب سے بچ نکلنے کے لیے۔ آگے فرمایا والتعظیم للمضاف، یہاں پر مصنفین فرماتے ہیں کہ کبھی اضافت کا استعمال مضاف کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں، جیسے کتاب السلطانی حضرہ، یعنی بادشاہ کا خط آیا ہے۔ اب اس مثال میں اگر الکتاب حضرہ کہہ دیا جاتا تب بھی خط کے آنے کی اطلاع ہو جاتی، مگر کتاب کی عظمت کو بتلانے کے لیے یہ اضافت کی گئی ہے کہ بادشاہ کا خط آیا ہے، کسی معمولی آدمی کا خط نہیں آیا۔ اسی طریقے سے اس اضافت سے کبھی مضاف الیہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، جیسے ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے، تو اس مثال میں مضاف الیہ کی تعظیم کی گئی ہے اس طور پر کہ متکلم ایسا شخص ہے جس کے پاس غلام ہیں۔ اور کبھی کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، جیسے اخو الوزیر عندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے، تو اس مثال میں نہ تو اخ کی تعظیم مقصود ہے اور نہ ہی وزیر مضاف الیہ کی، بلکہ متکلم کی تعظیم مقصود ہے کہ متکلم اتنا معزز آدمی ہے کہ بادشاہ کے وزیر کی آمد و رفت اس کے پاس ہوتی رہتی ہے۔ آگے فرمایا والتحقیر للمضاف، یعنی کبھی کبھی اس اضافت الی المعرفہ سے مضاف کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، جیسے ھذا ابن اللص، یہ چور کا بیٹا ہے، تو اس مثال میں مضاف کی تحقیر ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا باپ چور ہے۔ اور کبھی مضاف الیہ کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، جیسے کہ اللص رفیق ھذا، یعنی چور اس شخص کا ساتھی ہے۔ یہاں مضاف الیہ کی تحقیر ہو رہی ہے اس طور پر کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا ساتھی چور ہے۔ اور کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کی تحقیر اور تذلیل مقصود ہوتی ہے، جیسے اخو اللص عند عمر، یعنی چور کا بھائی عمر کے پاس آتا جاتا ہے، تو اس مثال میں نہ تو اخ سے مضاف کی تحقیر مقصود ہے اور نہ ہی اللص مضاف الیہ کی، بلکہ عمر کی تحقیر مقصود ہے کہ عمر اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ چور کے بھائی سے اس کا تعلق ہے اور چور کے بھائی کی اس کے پاس آمد و رفت رہتی ہے۔ آگے فرمایا وَلِاخْتِصَارِ لِضَيْقِ الْمَقَامِ، یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ کبھی اضافت کا استعمال وقت کی تنگی کی وجہ سے اختصار کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکہ موثق، تو اس شعر میں محل استشہاد لفظ ہوایا ہے جس کو اضافت کے ساتھ لایا گیا ہے الذی اہواہ کے بدلے میں، کیونکہ اگر الذی اہواہ کہا جاتا تو اتنا اختصار نہ ہوتا، جبکہ مقصود اختصار ہے، اور اختصار اس لیے مطلوب ہے کہ شاعر قید خانے میں ہے اور محبوب سفر کے لیے تیار ہے۔ اس جدائی کی حالت میں شدت تکلیف اور تنگی مقام کی وجہ سے چونکہ لمبی چوڑی بات نہیں ہو پاتی، اس لیے انسان چاہتا ہے کہ مختصر ہی کچھ کہہ دے۔ معارفہ کی آخری قسم منادہ کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔